اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم آت النفس تقوی آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ ہم لوگوں نے سورہ نازعات آیہ نمبر 1 سے 15 تک دیکھنا ہے۔ اس کی تلاوت دیکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ہم اس کی تطبیق کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ سب کے پاس پینسلز موجود ہوں گی، قرآن کھلا ہوا ہوگا اور نوٹ بک پاس ہوگی تاکہ وہ ہائی لائٹڈ پوائنٹس لکھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى۔ تسبیح دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا۔ اس میں کیا ہے؟ نون مشدد کا گنہ اور ساتھ ہی الف مدہ ہے، اس کو ہم لمبا بھی کریں گے اور نون مشدد کا گنہ بھی کریں گے۔ نون مشدد کا گنہ کیوں ہے؟ کیونکہ نون کے اوپر شد ہے اور جب نون کے اوپر شد آ جاتی ہے تو وہ لازم گنہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ دیکھ رہے تھے آیہ نمبر 1 سورہ نازعات والنازعات غرقا۔ اس میں نون مشدد کا گنہ ہے۔ کیوں گنہ ہے؟ کیونکہ نون کے اوپر شد ہے اور جب نون کے اوپر شد آ جاتی ہے تو وہ لازم گنہ بن جاتا ہے۔ اور نون کے اوپر آپ چھوٹا سا ایک الف دیکھ رہے ہیں، اس کو الف صغیرہ بولتے ہیں یا کھڑا زبر بولتے ہیں۔ یہ الف مدہ کی قائم مقام ہوتی ہے اور اس کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آتی عین پہ بھی سیم الف مدہ ہوگا۔ غرقا یہاں پہ را جو ہے موٹی پڑی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایک چیز آپ نے خیال رکھنا ہے انشاءاللہ کہ اس سورہ میں آپ لوگ آیت کے اینڈ پہ، جس طرح سورہ نبا کے اینڈ میں آپ دیکھ رہے تھے مفازا واعنبا، تو یہاں پہ سیم مد اصلی ہوگی اور وقف بالابدال ہوگا، ٹھیک ہے۔ غرقا یہاں پہ دو زبر ہے اور دو زبر کو جب ہم وقف کی صورت میں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ وقف بالابدال ہوتا ہے، جو کہ دو زبر سے ایک الف مدہ کے برابر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آیت ہے وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا۔ یہاں پہ کیا ہے؟ ون، یہاں پہ نون مشدد کا گنہ، اس کے بعد شین میں تفشی یعنی آواز پھیلے گی۔ شین ایک ایسا حرف ہے جس میں آواز پھیلتی ہے، آواز کا پھیلاؤ ہوتا ہے۔ ش کا ساؤنڈ جو ہوتا ہے اس کو آواز کا پھیلنا کہتے ہیں اور وہ صرف شین میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کسی بھی حرف میں آواز نہیں پھیلتی سوائے شین کے، ٹھیک۔ اس کے بعد ہے قاتی۔ اس کا بہت خیال رکھنا ہے کہ قا پہلے موٹا ہے، اس کے بعد تا باریک ہے۔ والناشطات نشطا،
ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں شین میں آواز پھیل رہی ہے نا. اسی طرح یہاں پہ وقف کون سا ہوگا؟ وقف بالابدال. نیکسٹ ہے والسابحات سبحا، یہاں پہ سین اور ہا پہ الف مدہ ہوگا اور سبحا با پہ قلقلہ ہوگا. با حروف قلقلہ میں سے ہے. حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ حروف قلقلہ 5 ہیں. قاف، طا، با، جیم، دال، اور ان کا مجموعہ کیا ہے؟ قطب جدن. ٹھیک. اور جب ان کو ہلا کے کیوں پڑھا جاتا ہے؟ جب حروف قلقلہ پر ساکن آ جاتا ہے تو ان کو ہلا کے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک. اس کے بعد فالسابقات سبقا، سین اور قاف پہ الف مدہ ہوگا. سبقا با پہ سیم قاعدہ یعنی قلقلہ ہوگا. فالمدبرات امرا، یہاں پہ 2 چیزیں جو غور طلب ہے وہ یہ ہے، جب ساکن حرف لام آتا ہے اور ساتھ ہی میم پہ، یعنی لام پہ اور میم پہ جب ساکن آ جائے یا کسی بھی حرف پہ ساکن آ جائے تو وہاں پہ قلقلہ ہم سے ہو جاتا ہے، جو کہ غلط ہے. وہاں پہ قلقلہ نہیں ہوگا. قلقلہ صرف 5 حروف پہ ہونا ہے، وہ ہے قاف، طا، با، جیم، دال. ادروائز اور کسی حرف پہ قلقلہ نہیں ہوگا. زیادہ تر ہمارا لام پہ قلقلہ ہو جاتا ہے جب لام ساکن آتا ہے. تو ہم کس طرح پڑھ دیتے ہیں؟ فل، فل، لام کو ہلائیں گے نہیں. فل مدبرات. ٹھیک. جماؤ کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، اچھے طریقے سے اس کو مخرج کے ساتھ ہٹ کر کے پڑھنا ہے انشاءاللہ. امرا، یہاں پہ بھی میم پہ بھی زیادہ تر قلقلہ ہو جاتا ہے. ہم کس طرح پڑھ دیتے ہیں؟ امرا، تو وہ غلط ہو جاتا ہے. تو جب ہم ہلاتے ہیں تو وہ حرکت ڈل جاتی ہے. تو حرکت خود سے ڈال دینا وہ لہن جلی ہے. ٹھیک ہے. تو لہن جلی سے ہم انشاءاللہ بچنا. اس کے بعد دیکھیں نیکسٹ آیت یوم ترجف الراجفہ. یوم، یو پہ کیا ہے؟ واو لین ہے. حرف لین کتنے ہیں؟ حرف لین 2 ہیں. کون سے؟ واو لین اور یا لین. کیا قاعدہ ہے ان کا؟ واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے جب زبر آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ واو لین ہو جاتا ہے. اور یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یا لین ہوتا ہے. اور ان دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ حروف لین. تب را کیسے پڑھی جائے گی؟ را پر پڑھی جائے گی. کیوں پر پڑھی جائے گی؟ موٹی کیوں پڑھی جائے گی؟ کیونکہ را ساکن ہے، اس سے پہلے زبر آ رہی ہے. جب ہم اس کو اس کے ساتھ ملائیں گے را جیفا، تو را زبر الف را، یہاں پہ الف مدہ ہوگا. جیفا اس کو لمبا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. ایک حرکت ہے صرف. نیکسٹ آئے. اچھا یہاں پہ آپ رک کے دیکھیں، یہاں پہ وقف کون سا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ وقف بالابدال کی دوسری قسم ہے. ہم نے دیکھا تھا 2 زبر کو ہم نے ایک الف کے برابر چینج کرنا ہے، اور راؤنڈ تا یعنی تائے مربوطہ کہتے ہیں اس کو، تائے مدورہ بھی کہہ سکتے ہیں اور تائے مربوطہ، ان دونوں کو ہائے ساکنہ میں بدلنا ہے. اگر اسکرین شیئر ہو سکتی ہے تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، آپ ایک دفعہ دیکھ لیں. 2 زبر وقف بالابدال کو ہم دیکھ رہے ہیں. 2 زبر کو ہم نے کس میں بدلنا ہے؟ الف مدہ میں. اور راؤنڈ تا، راؤنڈ تا کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ تائے مربوطہ یا تائے مدورہ. ٹھیک ہے. اس کو ہم نے ہائے ساکنہ میں بدلنا. ٹھیک. اب راؤنڈ تا پہ کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے. کلیئر. تو یہاں پہ کیا ہے؟ راجفہ تا ہے اور تا کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے. تو یہاں پہ ہم اس کو ساکن کر کے پڑھیں. جی اسکرین شیئر کر دیں. ٹھیک. یوم ترجف الراجفہ، ہا پہ راؤنڈ تا پہ کیا ہے؟ پیش ہے. تو ہم اس کو ساکن کریں گے تو ہا پڑھیں گے. کلیئر. نیکسٹ آیت دیکھیں تتبعها الرادفہ. سیم چیز یہاں پہ تا پہ قلقلہ نہیں کریں گے، لیکن عموماً قلقلہ ہو جاتا ہوتا ہے، لفظ ہل جاتا ہوتا ہے. تو تا پہ قلقلہ نہیں ہوگا. اس کو جماؤں کے ساتھ اس کے مخرج سے پڑھیں گے. تتبعها الرادفہ. را جو ہے وہ موٹا پڑا جائے گا اور اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. ہا آ جائے گا کیونکہ راؤنڈ تا ہے تو اس کو راؤنڈ ہا میں بدل دیں گے. کلیئر. یہ وقف الابدال. آگے دیکھیں
قلوب یومئذ واجفہ، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ قلوب، یہاں پہ ادغام مع الغنہ، ادغام ہو رہا ہے دو تنوین کا یا میں، اور گنہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ حروف یومن میں سے، گنہ جن پہ ہونا ہے یہ ان حروف میں سے. کلیئر؟ اس کے بعد یو، یو پہ کیا واو لین ہو رہا ہے. زیوں، یہاں پہ ادغام کون سا ہو رہا ہے؟ ادغام مع الغنہ. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ دو تنوین کا یعنی دو کسرت ان کا واو کے اندر ادغام ہو رہا ہے، اور واو جو ہے حروف یومن میں سے ہے، اس لیے ان پہ گنہ کر رہا ہے. واجفتن، یہاں پہ دیکھیں تا دو پیش تن ہے. پہلے آپ نے تو دیکھا، اب آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے کہ زبر سے پیش آ جائے راؤنڈ تا کے اوپر، یا دو زبر دو زیر دو پیش آ جائے. ہم نے اس کی حرکت کو نہیں دیکھنا، ہم نے صرف راؤنڈ تا کو دیکھنا ہے. دیکھنے جہاں پہ بھی راؤنڈ تا آ جائے ہم نے اس کو ہا میں بدل دینا ہے. ٹھیک، نیکسٹ دیکھیں. ابصارها خاشعہ، یہاں پہ با پہ کلکلا ہوگا، صاد موٹا پڑا جائے گا اور را بھی موٹا پڑا جائے گا. نیکسٹ دیکھیں. خاشعہ، یہاں پہ بھی راؤنڈ تا ہے، ہا پڑا جائے. کلیئر؟ اس کے بعد اگلی آیت دیکھیں. یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ، یہاں پہ موسٹ کامن مسٹیک جو آتی ہے وہ یہ مسٹیک آتی ہے، اس کو سب انڈر لائن کر لیں اور انسرکل کر لیں. لَمَرْدُودُونَ، یہ اگر دو یہ دو دفعہ جو ہے دال پیش واو دو، دال پیش واو دو، یہ دونوں واو مدہ ہیں. واو مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا کہ ایک دال کو آپ لمبا کر دیں اور دوسری دال کو آپ لمبا نہ کریں، تو اس یا دونوں دالوں کو لمبا ہی نہ کریں، اس میں دونوں کو لمبا کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، ورنہ لہنے جلی ہو جائے گی. اس کے بعد دیکھیں اس میں یقولون ان، یہاں پہ نون مشدد کا گنہ ہے. لمردودون کا میں آپ کو بتا چکی. فی الحافرہ، یہاں پہ دیکھیں زیادہ تر کیا غلطی آتی ہے؟ لام آ رہا ہے، لام ساکن آ رہا ہے تو ہم اس کو ہلا کے پڑھ دیتے ہیں، جبکہ اس کو ہلا کے نہیں پڑھنا. نیکسٹ آیت. اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، یہاں دیکھیں اِذا دو حمزہ ہے، جب دو حمزہ کٹھے آ جاتے ہیں تو دونوں حمزہ کو کلیئر کر کے پڑھتے ہیں، یعنی اس کے اندر شدت ہوتی ہے. اِذَا، ٹھیک ہے، دونوں شدت کے ساتھ پڑھے جا رہے ہیں نا، نرمی تو نہیں ہے، اس میں نرمی نہیں ہوتی، اس میں شدت ہوتی ہے. اِذَا اس کو کلیئر کرنا ہے. کُنَّا الف مدہ بھی ہے اور گنہ بھی ہے. عِظَامًا نَخِرَةً، یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ دو تنوین ہے اور دو تنوین کا ادغام نون میں ہو رہا ہے، اور نون پہ گنہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک تو نون مشدد کی وجہ سے، اور دوسرا ادغام مع الغنہ کی وجہ سے، کیونکہ یہ یومن حروف میں سے ہے. نَخِرَةً، را موٹا پڑا جائے گا اور وقف بالابدال ہوگا. قالوا تلك اذا كرة خاسرة، یہاں پہ کیا ہے؟ اذا اخفا ہو رہا ہے. اخفا کیوں ہو رہا ہے؟ دو تنوین کے بعد کاف آ رہی ہے جو کہ حروف حلقی، حروف یرملون اور الف اور با کے علاوہ حرف میں سے کاف ہے، اس وجہ سے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اخفا حقیقی ہو رہا ہے. کرۃن خاسرہ، یہاں پہ دو تنوین ہے اور اس کے بعد خا آ رہی ہے جو حروف حلقی میں سے، اس لیے یہاں پہ ہم اظہار حلقی کریں گے. خاسرہ، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ خا الف مدہ ہے، سین پہ سیٹی اور را موٹا اور وقف بالابدال. اگلی آیت. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یہاں پہ فَإِنَّمَا پہ نون مشدد کا گنہ، اس کے بعد زج جیم پہ قلقلہ. کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے. قاف طا با جیم دال، ٹھیک ہے، جیم آ رہی ہے اس میں. تو جیم جب حروف قلقلہ پہ ساکن آ جاتا ہے تو ہم اس کو ہلا کے پڑھتے ہیں. زجرۃن، زجرۃ واحدہ، یہاں پہ ادغام مع الغنہ کیوں ہو رہا ہے؟ ادغام کس چیز کا ہو رہا ہے؟ دو ضمہ کا واو میں ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ حروف یومن میں سے. ٹھیک. فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟
جی ہم دیکھ رہے تھے کہ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ آیہ نمبر 14 دیکھ رہے تھے. اس میں دیکھیں فَإِذَا الف مدہ ہو رہا ہے، ہم بالساہرة یہاں پہ میم ساکن ہے اور اس کے بعد با آ رہی ہے. تو جب میم ساکن کے بعد با آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اکفا ہوتا ہے. اکفا شفوی ہوتا ہے. ٹھیک، اگر میم آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو وہاں پہ ادغام ہوتا ہے، اور اگر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ آ جائیں تو وہ وہاں اظہار ہوتا ہے، اور اگر با آ جائے تو اکفا ہوتا ہے. کلیئر؟ بالساہرہ یہاں پہ سین جو ہے اس میں سیٹی ہے اور باریک پڑا جائے گا. کلیئر؟ اس کے بعد دیکھیں هل اتاک حدیث موسیٰ. یہاں پہ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، زیادہ تر ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ حدیثو، ہم سو پڑھ دیتے ہیں جو کہ سا کو سا میں بدل دیتے ہیں، تو وہ لہن جلی ہے، اس سے بچنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک. موسیٰ یہاں پہ وقف کون سا ہو رہا ہے؟ موسیٰ سین زبر الف سا پڑھتے ہیں نا. اسکرین دیکھیں. سا، تو یہ اگر ہم اس کو کھولتے ہیں، کھڑا زبر کو اگر ہم کھولتے ہیں تو وہ اس طرح ہے نا، الف مدہ ہے ایسے. تو سا اگر ہم اس طرح لکھتے ہیں تو سوری سا الف خالی ہے نا، تو جو پہلے سے ساکن ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وقف بالسکون. ہم نے خود سے تو ساکن نہیں کیا نا، وقف بالاسکان تو نہیں کیا، تو یہاں پہ وقف بالسکون ہوگا، پہلے سے ساکن. موسیٰ عیسیٰ مأویٰ. ٹھیک ہے. منتہیٰ ضحیٰ، جس پہ الف مدہ ان پہ آ جائے تو وہاں پہ کون سا وقف ہوتا ہے؟ وقف بالسکون. ٹھیک ہے، وقف بالسکون ہوتا ہے وہاں پہ. الحمدللہ ہمارا آج کا لیسن کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس کو انشاءاللہ آپ نے اچھے سے ریوائز کرنا ہے، اس کی تطبیق بھی کرنی ہے اور اس کی ٹائمنگز بھی کرنی ہے.